بعض نواسب عام طور پر یزید کو کافر سے بچانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر یزید سے قتل حسین کا فعل ثابت بھی ہوا ہے تو پھر بھی وہ کافر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر یزید سے قتل حسین کا فعل ثابت بھی ہو جائے پھر بھی وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ ان کا اعتراض ہے کبیرہ گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کو عام لوگوں کے قتل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قتل حسین براہ راست ایذائے رسول کا باعث بنا ہے، حضور کو تکلیف کا باعث بنا ہے، اور ایذائے رسول کو باعث بننے والی ہر چیز کفر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دینے والا وہ جہنمی بھی ہے، کافر بھی ہے، لعنتی بھی ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا سنیے کہ جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ رب فرماتا ہے کہ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں یزید نے حضرت امام حسین کو تکلیف پہنچائی ہے، تکلیف در حقیقت کسے پہنچائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جو حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے لیے اللہ نے آخرت میں کیا کر رکھا ہے؟ دردناک عذاب دے رکھا ہے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ حضرت امام حسین کو تکلیف پہنچانا حضور کو تکلیف پہنچانا کیسے ہے؟ ارے حضور نے تو فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہوں۔ اگر اب بھی حضرت امام حسین کو تکلیف پہنچانے والا حضور کو تکلیف پہنچانے والا نہ کہا جائے تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دی جائے، تیسرا جواب یہ ہے کسی مسلمان کو گالی دی جائے، گالی دینا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ گالی دینا کیا ہے؟ بولیں سارے، گالی دینا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ سے بندہ کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن یہی گالی اگر امہات المومنین کو دی جائے، حضور کی ازواج مطہرات کو دی جائے، حضور کے اصحاب کو دی جائے، خلفائے راشدین کو دی جائے، تو کیا یہی گالی جو براہ راست ایذائے رسول کا باعث بنے گی؟ کس لیے کہ ان کی حضور سے نسبت ہے، ازواج مطہرات کی حضور سے نسبت ہے، حضور کی اصحاب سے حضور کے اصحاب کی نسبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جو حضور کی ازواج مطہرات کو گالی دے یا حضور کے اصحاب کو گالی دے تو وہ گالی کبیرہ گناہ نہیں بنتی، وہ بلکہ وہ گالی کیا بن جاتی ہے؟ کفر بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دے گا وہ تکلیف دراصل تکلیف مصطفیٰ ہے، اس لیے جو حضرت امام حسین کو تکلیف دینے میں شامل ہیں یا تکلیف دینے پر خوش ہوئے یا تکلیف دینے والوں کی مدد کی، وہ سارے کے سارے کیا ہوئے؟ کافر ہوئے۔